تو ہون برائے کرم بڑے ہی پرسکون انداز نہ تسی حضرات تشریف رکھو، خاص طور جڑے باہرن یا کھڑوتے ہوئے ہیں انہاں کی بھی میری گزارش ہے بھائی دل جمی نال بہ کے اور حضرت نواز سنو۔ ہن میں تساڈے سامنے دعوت خطاب دیون لگا خطیب پاکستان حضرت مولانا علامہ احمد شعیب خان صاحبہ، انشاءاللہ تساڈے سامنے مفصل واز فرمائے۔ الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، سارے انتہائی محترم اور عزیز بھائی، حضرت مولانا مفتی محمد اجمل صاحب نو 9-10 سال دے طویل علمی سفر تو بعد رب العالمین نے درس نظامی اور اس تو بعد افتاء دی سعادت حاصل کرن دی توفیق عرضہ نصیب فرمائی. اسی خوش نصیبی دے حصول دے شکر وچ اج انہاں اپنی اس ڈھوک تے قرآن و سنت دے بیان دا اہتمام کیتا ہے. میں مفتی صاحب سے دعا گوہاں دل دی گہرائیاں نال اللہ علوم اسلامیہ دی تکمیل تو بعد انہاں نو اپنی آئندہ زندگی دے اندر قرآن و سنت دی خدمت کرن دی توفیق عرضہ نصیب فرماوے. استاذ العلماء جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا نذیر احمد صاحب زید مجدہ میرے دینی بھائی بھی ہیں اور میرے کلاس فیلو بھی ہیں. قرآن و سنت دے جرے موتی و تارے سامنے پیش فرما گئے. اللہ کریم حضرت دا بیان فرماونا اور تساں دوستاں دا سننا قبول فرماوے. میں 3 گلاں عرض کرنیاں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. اس ڈھوک تے میری اے پہلی حاضری زندگی وچ وقت کوئی پتہ نہیں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. شاید دوبارہ زندگی دے اندر موقع نصیب ہوئے یا نہیں. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہن دد پوترے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید دے بہت بڑے ماہر اور بڑے عالمان صحابہ کرام دی جماعت وچوں انہاں نو ایک خاص حیثیت حاصل ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ جتنے بھی سال دے مہینے ہیں سارے مہینہ وچوں افضل تے بہترین مہینہ ہے رمضان شریف. ہفتے دیاں جیریاں تیوہاراں ہیں ساریاں تیوہاراں وچوں افضل اور بہترین دن ہے جمعۃ المبارک. اور انسان اپنی زندگی دے اندر جتنے بھی نیک اعمال کرے دے سارے نیک اعمال وچوں افضل تے بہترین عمل ہے نماز. مہینہ وچوں رمضان شریف آلہ، دنہ وچوں جمعۃ المبارک آلہ، اور سارے نیک اعمال وچوں نماز والا عمل سب تو افضل تے آلہ. اے گل پہنچی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا لوگوں ساری دنیا دے علماء، ساری دنیا دے فقہاء، ساری دنیا دے اہل علم جمع ہو منجن اس تو زیادہ اچھا تے سچا تے سچا جواب ہو ہی نہیں سکتا جیری گل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیے. لیکن ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است
ہر گدائے راہ ندائے دیگر است، ہر پھل دی خوشبوئی وکھری ہوندی ہے، ہر فقیر دی صدائی وکھری ہوندی ہے۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خیال ہو رہے، سنن والے بندہ پوچھا حضرت تہاڈا کیا خیال ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، حضرت ابن عباس دا فرمایا ہے کہ سارے مہینہ وچوں بہترین تے افضل مہینہ ہے رمضان شریف، تے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آکھنا اے ہے کہ انسان واسطے زندگی دے اندر سارے مہینہ وچوں بہترین مہینہ او ہے جڑے مہینے دے اندر انسان نو اللہ دی بارگاہ سچی توبہ دی توفیق نصیب ہو جائے۔ آؤ ہن سنو دو گلاں بعد وچ، پہلے اس نو میں عرض کراں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ سورۃ التحریم 28 پارہ میرے سامنے، آیت نمبر 8، سارے ساتھی زیارت کرو۔ کیوں؟ قرآن پاک زبان نال تلاوت کرنا بھی ثواب، قرآن پاک دی تلاوت کرنا نال سننا بھی ثواب، اپنی اکھیاں نال قرآن پاک دی زیارت کرنا بھی ثواب۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، ایمان والو اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کرو، لیکن کیڑی توبہ میں توبۃ نصوحا، اخلاص علی سچے دل علی توبہ ہوئے۔ اور ساتھی میرے وکھے بیٹا ایکو کھول، تھوڑی جتنی آواز اونچا کر، توجہ سپیکر والے پاسے رکھنی ہے، موبائل دو نہیں۔ میرے ویکھو جی، میرا ہائی 55 ایکو کم کرو، زیادہ نہیں۔ اے ویکھو نا جی، جس ویلے بندہ گڈی تے باہویا نا تے ڈرائیور گڈی چلاون تو پہلے ان کرے نے انج کیتی تے وہ جس ویلے گڈی چلائی تو گانے دیاں کیسٹاں لا چھوڑیاں، اے تے ڈرائیور والی توبہ ہے، ڈرائیور والی توبہ نا۔ فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچے دل علی توبہ کرو ایمان والے ہو، فائدہ کروں کے راؤں سی۔ اے میرے سامنے 28 پارہ سورت کا نام سورۃ التحریم، اور رب العالمین نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، سچے دل نال توبہ کرنا تہاڈا کم ہے، تہاڈے گناہاں نوں معاف کرنا میں اللہ کریم دا کم ہے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی توبہ دا قصہ بیان فرمایا ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں پچھلی امتاں وچ ایک بندہ بڑا گناہگار آئی تے نام دہائی کفل، کوئی گناہ ایسا نہیں جرا گناہ اس نے چھوڑا ہویا ہویا۔ ایک دن کفل آئی اپنے گھر وچ، دروازہ کھڑکا، کفل دروازے تے پہنچے، نال علی پڑوسی عورت ہی کھلوتی ہے دروازے اتے، عورت آکھن لگی کفل میرا خامد فوت ہو گیا، چھوٹے چھوٹے یتیم میرے بچے رہ گئے، اللہ تینوں بڑی دنیا تے مال تے دولت نال نوازے،
میرے بچوں تے فاقہ ہے، میں محنت مزدوری دے قابل نہ، اللہ واسطے میری امداد کر، میں بچوں دی روٹی دے انتظام کرنا چاہنی ہاں۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا، عورت دی منت زاری سن کے کفل نو ترس نہیں آیا، کفل دا مطالبہ سنے۔ میں الفاظ بڑے محتاط بولنے نے، میں بیانی چی اور اپنی مجلسی چی غلط الفاظ استعمال کرنا محالف ہو، تو سدوز غور کرے میرے لفظاں تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کی فلاں کھن لگا، اے سونے دے دینار تے سکے ہی نہیں، سونے دے دینار کی فلنے سامنے رکھے، آکھن لگا اے دولت مال میں تیرے حوالے کرے نا، لیکن میری شرط ہے اپنی عزت میرے حوالے کر۔ عورت دا جھل کمبا نکل گیا، آکھن لگی کفل میری عزت تے کہیں قسم دا داغ تے کوئی دھبا نہیں، تیری مسئلہ باپ سے نہیں رکھنا ہے۔ عورت دی سب تو قیمتی دولت عورت دی عزت، عورت دا سب تو قیمتی خزانہ عورت دی عزت۔ اور میں اس سبب روک چھوڑا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرد اذا سلد خمسها وصامد شعرها وحسند فرجها وعطاد بالها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تیری مسلمان بی بی پانچ ٹائم دی نماز بھی پابندی نال پڑھے ہی کا، نمبر 2 رمضان شریف دے روزے بھی فرضی رکھے، تے نمبر 3 اپنی عزت دی حفاظت بھی کرے، تے نمبر 4 خامت دا آنکھا تے گل بھی منے۔ نماز پڑھن والی، رمضان دے روزے رکھن والی، عزت دی حفاظت کرن والی، اپنے خامت دا حکم منن والی مسلمان عورت جنت دے 8 دروازاں وچوں جس وچ مرضیاں دی داخل ہو جاوے۔ سبحان اللہ۔ عورت آکھن لگی کفل غلط مطالبہ چھوڑ دے۔ عورت نے بڑی منت کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کفل ترس نہیں آیا، عزت میرے حوالے کرے سے تائم دولت مال تیرے حوالے کرے سا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا، چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں دے بغدے فاقہ آئی، عورت مجبور ہو کے عزت حوالے کرنے تیار ہو گئی، لیکن عورت دی زبان وچوں نکلے اتق اللہ ربا کا، کفل ساری دنیا نہیں ویکھ دی پئی، اللہ کریم دا ویکھ دا پئی، اللہ دی ذات تو ڈر ونیا، بس اللہ دا نام سامنے آئے، کفل دا جھل کمبا نکل گیا، آکھن لگا ہون تونی میں اللہ دی نام فرمانیاں کیتیاں، آج تونی میں اللہ کریم یاد نہیں آیا، آج تے میں اللہ دی ذات یاد دیوا چھوڑیے، اے دولت تے پیسے بھی تینے ہومن تے میری گواہ بڑھون، دل دا حال تا اللہ کریم جان دے، انا توب الاللہ، میں گناہگار کفل اج تیرے سامنے سچے دل نال اللہ دے سامنے توبہ کرے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے عورت او سونے دے سکے چاہ کے چلی گئی، رات دا ٹائم ہوئے کفل تے موت آ گئی۔ موت دا کیا پتہ؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اس سبق میں روک چھوڑے، دوبارہ میں اسے سبق دیا سا ذہن حاضر رکھنا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے اسرائیل نو فرمایا، اے موت والا فرشتہ اسرائیل، جس ویلے روح کڈھن واسطے انسان دی آونا ہوئے، کم از کم کوئی انسان دو پیغام تے سنیت بھیج چھوڑا کر، میں روح کڈھن واسطے آونا نہ بندہ سنبھل ولیا۔ اسرائیل عرض کی تھی اللہ دے پیارے نبی
پی جس ویلے میں بندے دی روح کڈھن واسطے آونا ہوے ایک پیغام نہیں ایک سنیا نہیں میں تے انسان دو کئی سنیے تے پیغام بھیجے نہ ہونا اللہ دے پیارے پیغمبر فرمایا اسرائیل آج تک کسی انسان کو تیرا کوئی پیغام تے سنیا نہیں آیا اسرائیل آکھن لگا نہیں حضرت موت تو آمن تو پہلے میں کئی سنیے تے پیغام بھیجے نہ ہونا اللہ دے پیارے پیغمبر فرمایا اسرائیل عرض کر لگا حضرت اس ویلے بندے دے وال چٹے تھی من لگن سمجھے اسرائیل دا سنیا آگئے نظر کمزور من لگ گئی سمجھے دوجھا اسرائیل دا سنیا آگئی ہے کان پھارے من لگن سمجھے اسرائیل دا سنیا آگئی ہے ہاتھ کمبل لگن اسرائیل دا پیغام آگئی ہے قدم لڑکھنا من لگن اسرائیل دا سنیا تے پیغام آگئی ہے کمبر بندے دی چھک گئی ہے سمجھے اسرائیل دا سنیا تے پیغام آگئی ہے تے جس ویلے بندے دا پوترا جم پوے ڈاڈا سمجھ گنے اسرائیل دا پیغام آگئے کیوں ان ڈاڈے دی جگہ ابے نے گھننی ہے ابے دی جگہ پوترے نے گھننی ہے اللہ دے پیارے پیغمبر حیران ہو گئے واقعی اسرائیل تو سنیت انسان کو کئی بھیجے نہ ہونے انسان نہ سمجھے تا بندے دی اپنی قسمت سانو کتھا موت آدے دنیا مال پیسہ زمینہ پر تسبیح دنیا داری دی اتے داری کیتی ہوئی چٹی مسجد وچ کدی پیر نہ پاویں نیوی قبر اندھاری ڈٹھی مال یتیم دائی میں کھاویں جویں لگے ترکاری مٹھی حافظ یارا پتہ اس ویلے چلسی جس ویلے منہ تے آسی مٹی رات دے ٹائم کفل ستا ہے تے موت آ گئی تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دی محفل دے اندر سوال کیتا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ کتنی دفعہ موت نو یاد کریں دے ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دی حضرت جس ویلے میں فجر دی نماز پڑھ گھلنا دل دے اندر خیال من لگویں دینا پتنی موت میں نو پیشی دی نماز بھی پڑھن دے دیئے کہ نہیں جزاک اللہ شاباش شاباش تو سا موت نو تا بڑا یاد کیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو سا دسو ان عرض کی دی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیشی دی نماز پڑھ گھنا دل دے اندر خطرہ من لگویں دے پتنی موت میں نو اثر دی نماز تک بھی مولت دے دیئے کہ نہیں جزاک اللہ شاباش شاباش سارے صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دیں آخر دے فرماون لگے ما ذکرتموہا حق ذکر میرے ساتھیوں تو موت نو بڑا یاد کیتا ہے لیکن جی میں موت نو یاد کرنگا حق گئی حق تو نے کلو ادا نہیں ہویا صحابہ کرام حیران ہو گئے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موت نو یاد کرنگا حق کی میں ادا ہو سی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت نو یاد کرنگا حق کی ہے کہ میں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز وچ جس ویلے سجے پاسے سلام پھیرے نا دل دی خیال آمن لگویں دے پتنی موت میں نو کھبے پاسے سلام پھیرن دے دیئے کہ نہیں دے دی میں ہاتھ جوڑی بیٹھا میرے ہاتھ دیکھو تا سمیدے بزرگوں وڈے ہو میں تو اللہ احترام کرے نا سانو تو دنیا یاد ہے مال تے پیسہ یاد ہے ان ہی گل ہور سنے نا بات میں سبق دیا من لگا پچھلی امتوں وچ دو بندہ کا جھگڑا لگ گیا زمین دے ٹکڑے دے تواڈی ساری بولی ایک دو مرلہ کیا زمین ہے ایک بندہ کھلنا گا زمین میں دیئے دوجے بندے نے آکھا نہیں مالک میں جھگڑا ختم نہیں پیا تھیندا رب العالمین دی قدرت جیری زمین دے ٹکڑے
ٹکڑے تے جھگڑا پہ کرے نے ہن نال کچی دیوار آئی اللہ نے کچی کدھ دی کچی اٹ نو بلوا دیتا عقیدہ ساڈا اللہ کر سکدے قرآن پاک دے الفاظ اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن آخری پارہ تے سورت دا نام ہے سورت البروج فرمایا فعال لما یرید آیت نمبر 16 سورت البروج تے آخری پارہ اللہ جڑے کام دا ارادہ کرے چا اللہ کر سکدے اللہ نو روکن والی ذات پیدا ہی نہیں ہوئی اللہ ارادہ کیتا ہے کچی دیوار دی کچی بول پئی یہ کیا زمیندارو سنو ملکو سنو خانو سنو دوے بندے متوجہ ہوئے کچیٹ وچ اللہ دے حکم نال آواز آئی زمین دے ٹکڑے تے کھیڑا لاون والے ہو میرے تو پوچھو میں کون یہ کون ہے کچی ٹکھن لگی میں دنیا دا بڑا بادشاہ بڑے نوکر چاکر بڑا مال تے پیسہ تے جائیداد بڑے محلات بڑے لشکر بڑا عیش و آرام جس ویلے میرے تے موت آئی رشتہ دار میں بادشاہ نو زمین کے اندر دفن کر چھوڑا 1000 سال گزر گیا کتاب پنج لفظ 1000 سال میں مٹی نال مٹی ہو گئی ہوں برتن بناون والا بندہ آیا اس مٹی پٹی برتن بناونا چاہتا ہی کمہار اس مٹی دے برتن بنائیں میرے جسم دے ذرے بھی نال رل گئے مٹی جو بن گیا ہم مدت گزر گئی مٹی دے برتن پرانے ہو گئے ترڑ پھرڑ گئے ٹھیکراں تے پھبریاں بن گئیاں انہاں ٹھیکریاں تے ٹکڑے نو سٹ دتا گیا 1000 سال ہور گزر گیا 2000 سال دے لفظ ان کتاباں چ اگلا جڑے 1000 سال گزرا میں مٹی نال مٹی ہو گئی ہوں اٹھاں بناون والا بندہ آیا اس نے مٹی چاہی میرے جسم دے درے بھی نال چلے گئے اس اٹھاں بناون والے نے اٹھاں بنائیاں کچی اٹ بن کے میں کچی دیوار دے اندر لگا کھلوتا زمین دے ٹکڑے تے چھیڑا لاون والے ہو میں اتنا بڑا بادشاہ کیڑی شے دنیا دی نال لے گیا جو تساں زمین دا ٹکڑا نال لے ویسو بس کچی دیوار دی کچی اٹ دی نصیحت سن کے دونوں بندہ نے جھگڑا چھوڑ دیا کیڑی شے نال کھڑنی ہے اللہ بیلی سجن ٹرے ویندے سونے مکھ تے پردہ ختمیاں اساں اپنی بولی مکھ منہ سڑے نے سرکی وچ اللہ بیلی سجن ٹرے ویندے سونے مکھ تے پردہ ختمیاں آنکھوں کھولن نہیں منہ بولن نہیں پیروں ننگے تے خالی ہاتمیاں راج راج ویکھو منہ سجنا دا یو ویلا نول سیابت میاں غلام فقیرہ موئے بلدے نہیں توڑے اکھیاں رومن رت میاں کفل رات دے ٹیم ستا تے موت آ گئی دوستانو سبق بھولتا نہیں گیا ہاں نہ تکرو اللہ راضیوں میں قبرستانی تنا بیٹھا او سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریفی حدیث ہے جیڑے ویلے سویرے محلے دے بندے اٹھے حیران ہو گئے اللہ نے کفل دے دروازے دے باہروں فرشتوں کو لکھوا چھوڑا ہے ان اللہ قد غفر الکفل اللہ نے کفل دے سارے گناہ معاف کر چھوڑے سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو اللہ سارے پردے رکھیں آمین بے شک پچھلے امتاں وچ
اللہ دا قانون ہے موت تو بعد اللہ کریم جنوں نہ بخشیا اللہ اندے دروازے دے باہروں فرشتہ تو لکھوا چھوڑے دائی اللہ کریم نہیں بد نصیب نو نہیں بخشا تے جنوں اللہ معاف کرے آجا دروازے دے باہروں اللہ موت تو بعد لکھوا چھوڑے دائی ای خوش نصیب نو میں اللہ کریم نے معاف کر چھوڑے یہ قانون آج ہوندہ سادہ کیا بڑھیا نماز آسا نہیں پڑھ دے سید ہے اسا روزے نہیں رکھیں دے سود سادے وچے جھوٹ سادے وچے غیبت سادے وچے ظلم تے زیادتی سادے وچے اپنے والدین دی نافرمانی کیڑا گناہ ہے جڑا سادے وچ نہیں اگر ایو قانون پچھلا آج اس امت جو ہوندا موت تو بعد سادے دروازے دے کیا لکھا کھلوتا ہو گیا محلے دے بندے حیران ہو گئے اتنا بڑا گناہگار کفل کیویں اللہ کریم نے معاف کر چھوڑے جس ویلے شور شرابہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نال علی گواٹھی عورت نے بھی آوازوں سنیاں وہ بھی دوڑ کے آ گئی محلے والے او خیر ہوئے اے کیوں آوازاں اونچیاں اے کیوں ڈنڈ پھنڈیے محلے دے بندے آنکھن لگے اتنا بڑا گناہگار کفل کیویں بخشا گیا ہے مر گیا ہے تے موت تو بعد دروازے تے لکھوا چھوڑا ہے اللہ نے کفل دے سارے گناہ بخش چھوڑے نا پڑوسی عورت آنکھن لگی میں دے تو حقیقت پوچھو کیڑی حقیقت کل کفل دے دروازے تے میں ٹر کے آئیاں میں کہ کفل میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے خامت فوت ہو گیا ہے میں محنت مزدوری کرن دے قابل نہ اللہ واسطے میری امداد کر میں بچوں دے کھاون پیون دا انتظام کرا کفل نے سونے دے دینار میرے سامنے رکھے میں نو آنکھن لگا تاں تیرے حوالے کرے سا عزت میرے حوالے کر میں بڑی منتاں کیتیاں کفل نو رحم نہیں آیا میں مجبور ہو کے عزت حوالے کرن تے تیار ہو گئی لیکن میری زبان وچوں نکلے کفل ساری دنیا نہیں ویکھدی پئی اللہ تو ڈر منیا اللہ دا نام سامنے آیا کفل کمبل لگ گیا مینوں آکھن لگا مینوں اللہ یاد چڑی وائی پیسے بھی تے میں سچے دل نال توبہ کرنا سچی توبہ کرنا گناہگار کفل دا کم ہی اللہ کریم نے سچی توبہ دی وجہ تو پچھلی زندگی دے سارے گناہاں فانن معاف کر چھوڑے ایو تو میں سبق شروع کیتا آئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا سارے مہینہ وچوں بہترین مہینہ رمضان شریف دا ہے تے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا گل تو سچی ہے لیکن میں حضرت علی دی رائے اے ہے سب تو چنگا مہینہ انسان واسطے او ہے جڑے مہینے وچ بندہ سچے دل نال گناہاں تو توبہ کرے جا 18واں پارہ سورت دنا سورت النور اے میرے سامنے آئے نمبر 31 کھلی ہوئی ہے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ایمان والے ہو اللہ دے پار گاوی کامیابی چاہتے ہو تا سچے دل نال توبہ کرو جا ہن تانوں مشکات شریف دی حدیث سناواں علاقہ تا تہاڈا ریتلا نہیں تھل دا علاقہ ہے نا ریتلا اسی تے بڑی یہ گل سمجھ آندی ہے میں خیر حدیث پاک سنے نا شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ریتلا علاقہ سہرا ریت ٹبے ایک بندہ مسافر سواری دے سوار ہو کے دیویندا پیائی روٹی بھی کولے پانی بھی نالے تے ریتلے علاقے وچ درختی بڑے تھوڑے انہوں اس پردیسی بندہ نو سفر کریں دے ایک چھاں والا درخت نظر آئے ٹپا ویچ سواری چھاں لے درخت لے پاسے لے گئے
تے سوچن لگی ہے تھوڑی دیر دراؤ دی چھاں تلے لیٹ کے آرام تا کراں چا آرام کرنے تو بعد منزل والے پاسے روانہ ہوئے سا سواری تو اترے روٹی تے پانی سواری دے اتے بدھی ہوئی آئی چھاں تلے سر رکھن دی دے رہی چونکہ تھکا ہویا آئی بندے نو نیندر آ گئی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن تھوڑی دیر بعد بندے نو جا گئی پریشان ہو کے اٹھے سواری غیب آئی اللہ سواری کی دے گئی بھاج کے ٹبے تے چڑھ کھلوتا ہے چار جفیرو دیکھ لے سواری دا نام نشان نہیں بھاج کے دوجے ٹبے تے چڑھ گئے سواری نظر نہیں آندی پئی روٹی بھی گئی پانی بھی گیا تے سواری بھی گئی اور دو رستیاں بندے دے سامنے کل سمجھنی ہے میری اکھی اکھ پا کے کل سننی ہے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں بندے نے سوچا یا تا پیدل سفر شروع کر دے ماں ریت گرمی ہے کڑک دی دھوپے روٹی تے پانی بھی کوئی نہیں یہ پیدل سفر میں شروع کی تو بھوک تے پیاس دی وجہ تو تڑپ تڑپ کے ریت دے ٹپاں دے اندر مر ویساں تے دوجی صورت ہے اسے درخت دی چھاں تلے لیٹ ونجاں موت آندی ہے تا چھاں تلے تا موت آوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن اے بندہ موت دی انتظار وچ درخت دی چھاں تلے لیٹ پیے ذلیل ہو کے نمراں چھاں تلے موت آوے بچوں کے تھکا ہے جو آئی درخت دی چھاں تلے لیٹن دی دے رہی بندے نو نیندر آ گئی امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن تھوڑی دیر بعد جا گئی سواری نال کھلوتی آئی بندہ تا خوش ہو کے اٹھے اور میں در ویکھنے سارے بزرگوں روٹی نو ویکھاں روٹی انہیں آ رہی پانی چکی تے پانی بھی محفوظ آئی سواری بھی مل گئی روٹی بھی مل گئی تے پانی بھی مل گیا امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن بندہ اتنا خوش ہویا ہے جو منہ وچوں خوشی دی وجہ تو غلط الفاظ نکل گئے آکھن لگا اللہم انت عبدی وانا ربک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے پردیسی بندہ خوشی دی وجہ تو آکھن لگا اللہ تینو روٹی دی لوڑ آئی اللہ تینو پانی دی لوڑ آئی اللہ تینو سواری دی اللہ نو کیری لوڑ ہے اللہ نو روٹی پانی دی کیا ضرورت اللہ نو سواری دی کیا ضرورت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخطا من شدت الفرح آپ فرمائیں اتنا زیادہ خوش ہوئے پردیسی خوشی دی وجہ تو الفاظ غلط منہ وچوں نکل گئے آکھنا تا چاہیدا ہے اللہ مینوں روٹی دی لوڑ ہے مینوں سواری دی لوڑ ہے مینوں پانی دی لوڑ ہے روٹی بھی تیں دتی ہے اللہ پانی بھی تیں دتا ہے اللہ سواری بھی تیں دتی ہے لیکن خوشی وچ آ کے غلط الفاظ منہ وچوں نکل گئے نے سا آکھنا گا اللہ تینوں روٹی دی لوڑ ہے میں تینوں روٹی دتی ہے اللہ تینوں پانی چاہیدا ہے میں تینوں پانی دتا ہے اللہ تینوں سواری دی ضرورت ہے سواری میں تینوں دتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اتنا زیادہ خوش ہوئے پہلے تو موت دی انتظار بھی لیٹا پیا ہے جس ویلے روٹی بھی مل گئی پانی دے سواری مل گئی خوشی دی وجہ تو غلط الفاظ آکھ بیٹھا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للہ
اشد فرحم بتوبت عبدہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا میرے امتیو اے تو میں تنوں سمجھاون واسطے مثال بیان کیتی ہے اللہ دے محبوب کیویں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے مثال ہے تو سمجھاون واسطے. اے بندہ اتنا زیادہ خوش نہیں جتنا گناہگار دی سچی توبہ دیکھ کے اللہ نو خوشی آندی ہے. پہلی گل حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا سب تو بہترین مہینہ انسان واسطے او ہے کہ بندہ سچے دل نال توبہ کر گھنے جڑے مہینے وچ. ذرا زبان دے تالے تک کھولو سارے ساتھی, دعا کرو اللہ امین اچھی آکھنی ہے اللہ سارے مسلمانوں اپنی بارگاہ سچی توبہ دی توفیق عطا فرما. نمبر 2 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا ہفتے دے سارے دنوں وچوں اعلیٰ تے بہترین دن نے جمعۃ المبارک. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا گل تو بالکل ٹھیک ہے لیکن میں حضرت علی دی رائے ہو رہے او کیویں جی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا انسان واسطے بہترین دن او ہے جیرے دن وچ انسان ایمان نال دنیا تو چلا جاوے. ہاں اے بڑی نعمت ہے. ایمان نال بندہ دنیا تو ٹرے بیڑا پار. آؤ قرآن پاک دا حوالہ سناواں. اے میرے سامنے 8واں پارہ تے سورت دا نام سورت الاعراف. زیارت کرو سارے بزرگ سارے دوست انہیں کھولی بیٹھا. آیت نمبر 37 حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله. ابو داؤد شریف حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے موت تو بعد 3 سوال بندے دے ہون. مر ربک بندہ تیرا رب کون ہے, من نبیک بندہ تیرا پیغمبر کون ہے, ما دینک بندہ تیرا دین کیا ہے. اے 3 سوال تا ہمیں موت تو بعد ہی کو سوال موت دے ٹائم بندے تے ہمیں تیاری نہیں کی تھی. لوگوں نہ مردہ تیاری کی تھی نہ بیبیاں تیاری کی تھی. موت دے ٹائم سوال تھی ہمیں اے حوالہ ہے حتی اذا جاتہم رسولنا. موت دے ٹائم بندے تے آگئے فرشتے روح کڑھے دے پین تے روح جسم جو نکل دے گھنڈی تے پہنچ گئی ہے. ایک گھنڈی ہے قرآن پاک دے الفاظ اے میرے سامنے 27 پارہ تے سورت دا نام سورت الواقعہ. اللہ فرمائے فلولا اذا بلغت الحلقوم. یہ حوالہ آیت نمبر 82 جیرے ویلے بندے دی روح پیراں وچوں نکل دے پیڑ تے سینے وچوں نکل دے روح پہنچ گئی گھنڈی اتے. صبر فرشتوں صبر. بندے دے سوال کرنا ہے فرشتے مرن والے بندے دے سوال کریں دے پین. موت دے ٹائم دا سوال میری اماں بہنوں گھر من کے سونا نہیں آیا تھا. فرشتے پوچھ دے پین مرن والا بندہ اینما کنتم تدعون من دون اللہ. آجو پیر فقیر کی دے گئے نہیں
اوکھے ویلے جنہوں حقلا مرے نہ ہوئے آج کدے گئے اے کھوٹیاں قسم دا کھریاں کریں گن اے ڈبدیاں ہویاں بیڑیاں ساریاں پار لا چھوڑیں گن اولاد خطے من دے خدانے دے مالکن آج کدے گئے نہیں او نیک ہستیاں او نیک بندے کدے گئے اوکھے ویلے جنہ دیاں غیبانہ پکارا کرے نہ ہونا ہمیں جواب سنو کالو فوت ہونے والے بندے جواب دے بنا زلو انا زندگی وچ اوکھے ویلے جنہ دیاں پکارا کرے نا ہم سارے غیب ہو گئے میں قرآن چاہی بیٹھا ہوں گواہی دے ہو میری دن قیامت دے گواہ بڑھنے تساں میں قرآن چاہی بیٹھا ہے ویکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں کلمہ شریف پڑھ چھوڑے تو اللہ دے سچے ولی دی جتی لے آؤ میں سر دا پہلے سامنے تاج بناواں اللہ دے سچے ولی دے قدمہ دی مٹی لے آؤ تواڈے سامنے نیکیاں دا سرما بناواں اولیاء کرام دی ولایت پر حق انبیاء کرام دی نبوت پر حق پیغمبر دی پیغمبری پر حق اللہ دے رسولوں دی رسالت پر حق لیکن اوکھے ویلے زبان نال حقل مارنا صرف اللہ کریم دا حق آج کدے گئے نہیں تو تاک نہ میں اوکھے ویلے میری امداد کرے نن میرے بکھے موت تو وڈی اوکھ تو تیرے تے نہیں آمنی آج کدے گئے نہیں فوت تھیمن والا جواب دیندہ بھی ہے سارے غیب ہو گئے کوئی نظر نہیں لبا سکے نانا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ اے میں انگلی رکھی بیٹھا زیارت کرو سارے دوست فوت ہومن والا بندہ موت دے ٹیم اپنے خلاف گواہی دے سی ہائے ہائے میں مصیبت دے پریشانی وچ اللہ نو چھوڑ کے اللہ دے بندے نو آوازاں مرے نہ ہونا ہم کافرین میں تا ساری زندگی کفر تے گزار چھوڑی یہ حوالہ ہے اچھا نہ سوچا سارے ساتھی کہیں دوست دی زبان خاموش نہ راوے قرآن سچے نہیں جیرے سچا مننے اچھا بولے سن زمین گواہ پر مننے فرشتے لکھن چاہ قرآن سچے یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے یہ کوئی چھوٹا مسئلہ ہے جس ویلے مصیبت تے پریشانی آئی تے بندہ اللہ نو چھوڑ کی آوازاں ہو رہا نہیں مانے یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے ایک قرآن پاک دے لفظ شاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین بندے موت دے ٹائم اپنے تے آپ فتوی لامنا ہے اوکھے ویلے اللہ نو چھوڑ کے ہوراں دیا پکارا غیبانہ کرے نہ ہم میں تا ساری زندگی کافر بن کے گزار چھوڑی اپنے تے فتوی لے سی کفر دا فرشتے روح کڑ گئے سن چنگا تے بہترین دن او ہے کہ بندے دا خاتمہ ایمان تے ہو گیا ہے اے بھی قرآن پاک دا حوالہ سنیں آخری پارا سورت دنا سورت البلد فرمایا آدم نجعل له عینین ولسانا وشفتین اے تو تے میرا جسم اے دیکھو جی اللہ نے سارے جسم دے اکثر آباد حصے جوڑا جوڑا تے ڈبل بنائن ہاتھ بھی دو بنائن پیر بھی دو بنائن ٹنگا بھی دو بنائیاں کندھے بھی دو بنائن اکھاں بھی دو بنائیاں کن بھی دو بنائن ہونٹ بھی دو لیکن ترے شیئں اللہ دو نہیں بنائیاں ایک ایک کر کے بنائیاں دل بھی اللہ سادہ ایک بنایا ہے متھا بھی اللہ سادہ ایک بنایا ہے
زبان بھی اللہ کریم نے ایک بنائی ہے، انہیں گلہ نہیں، قرآن دا حوالہ سنو 21واں پارہ سورت نام سورت الحباب، اے میرے سامنے مالک کائنات دا قرآن پاک کھلا ہوئے ہے، فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اے میں انگلی رکھی ہوئی حوالے دے ہوتے کسے بندے دے سینے وچ میں اللہ نے دو دل نہیں بنائے، ہر انسان دا دل میں اللہ کریم نے ایک بنایا ہے، مسئلہ سمجھا چھوڑا، دل ایک ہے تا ایک دل وچ ڈیرا بھی ایک دا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا چاؤچا کہندا ڈیرا اللہ دا چاؤچا نا، یہ اللہ نو منے نے نو چاؤ سن ہاتھ اونچے کرو، دل ایک ہے تا ایک دل وچ ڈیرا ایک دا ہوے کہندا اے مکان ہی کے، میں دل نو مکان بیٹھا کھدا اے مکان ہی کے تا ہیک دل نے مکان وچ مہمان بھی ہک ہونا چاہیے۔ نمبر 2 متھا بھی اللہ کریم نے ہک بنایا ہے، مسئلہ سمجھا چھوڑا، انسان تیرا پیشانی تے متھا ہک تا ہک متھے تے ہک پیشانی دے نال سجدے دے لگ بھی ہک ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کون اللہ صحابہ کرام عرض کی تھی حضرت انت حق و یسجد لک، عرب تو باہر آون والے لوگ اپنے سرداروں دے بعد شامہ دے سامنے قدیمی سجدہ کریں گے، ساری دنیا دے سردار دے بادشاہ مل ونجے نا تواڈے قدماں دی خاک دی شان نال مقابلہ نہیں کر سکدے، حضرت سانو اجازت دیو اساں بڑا قدیمی سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ادب تے احترام واسطے عزت واسطے سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت آمر لأحد ان يسجد لأحد لأمرت النساء ان يسجدن لأزواجهن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خبردار میری شریعت وچ انسان دے تعظیمی سجدے دی کوئی گنجائش نہیں، انسان دے تعظیمی سجدے دی گنجائش ہوندی میں بیوی نو حکم نے وہاں خامد دا تعظیمی سجدہ کر، بیوی نو خامد دے تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں، شاگرد نو استاد دے تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں، کہیں چھوٹے بھائی نو بڑے بھائی دے تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں، تساں صحابہ کرام نو میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں، متھا ہک تا ہک متھے دے نال ہر قسم دے سجدے دے لائق بھی ہک کون اللہ نے منع لے اچھا نہ جیسن کون۔ نمبر 3 زبان بھی اللہ نے ہک بنائیے، اے دیکھو ماں 2 نا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، میں اللہ نے انسان دی اکھاں بھی 2 بنائیں، شفتین ہونٹ بھی میں اللہ نے 2 بنائیں، لیکن دونوں ہوٹاں دے وچ وچالے وچ لسانن زبان میں اللہ نے ہک بنائیے، مسئلہ سمجھا چھوڑا، زبان ہک تا ہک زبان نال اوکھے ویلے خیبانہ پکاراں دے لے بھی ہک ہونا چاہیے۔ بندے اپنے تے آپ فتوی لاونے موت دے ٹائم، آؤ ہوں تانوں حدیث پاک دی سیر کراواں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دی جماعت نو نال لا کے پہنچے احد دے میدان وچ، دشمنوں دے حملے دا خطرہ آئی، مکے دے بندے آ گئے مسلمانوں نو مٹاون واسطے، اللہ کریم دی قدرت ایک بندے دا نام ہے عمرو بن ثابت، اسے منہ سدے نیان، سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا، سارے قبیلے نے ایمان قبول کیتے دے حسین مسلمان نہیں ہویا۔ حوالہ سنو 15واں پارہ
سورت دنا سورت القحف فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اے 15واں پارہ میں کھولا ہوئے سورت دنا سورت القحف آیت نمبر 29 زیارت کرو، اعلان کرو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے رب دی طرفوں حق آ چکے، ان جہندی مردی ایمان قبول کرے جہندی مردی ایمان قبول نہ کرے۔ تیسرا پارہ سورت دنا سورت البقرہ فرمایا لا اکراہ فی الدین، یہ پہلا صفحہ ہے۔ تیسرا پارہ زبردستی کسی نو مسلمان تے ایماندار بناون دی اجازت نہیں، اسیر مسلمان نہیں ہویا، سارے قبیلے دے جوان پہنچ گئے ہوتے میدان وچ، اسیرم کسے کم نال مدینے شریف تو باہر گیا ہویا ہے، حدیث پاکی چاہے واپس آئے حیران ہو گیا نا، کہ میرے قبیلے دے جوان کی دے گئے اتا زنانیاں ہن گھران چھوٹے بچے ہن گھران وچ، مرد کی دے گئے تے جوان کیرے پاسے گئے، زنانیاں جواب دیتا سارے دے سارے جوان مرد دشمنوں نال مقابلہ کر گئے ہیں احد دے میدان وچ۔ اچھا اسیرم نے تلوار چائی، ساری قوم دے قبیلے دے بندے دشمنوں نال مقابلہ کریں، میں پچھا کی میرا ماں تلوار چاہ کے پہنچے احد دے میدان، 3 میل دا پتھے کیڑا سفر ہے، تھوڑی دیر گزری پہنچ گیا ہوتے میدان وچ، تلوار چاہیے ہوئی اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال سب تو پہلے ملاقات ہو گئی، عد کرنے کا حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم، جس ویلے میں مدینہ شریف واپس آیا میں دیکھا کوئی جوان تے مرد نہیں سارے گھراں وچ، میں پتہ کیتا یہ دشمناں نال مقابلہ کرن واسطے گئے احد دے میدان وچ، میں بھی تلوار چاہ کے پیچھے آ گیا، قوم دے بندے مقابلہ کریں، میری حیرت نہیں منے دی جو میں پیچھے کی میرا حضرت اللہ میرا دل تبدیل کر چھوڑے تھا آ کے اے دسو دشمنہ نال مقابلہ پہلے کراں یا ایمان قبول پہلے کراں؟ محبوب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسیرم ایمان بھی قبول کر تے اس تو بعد دشمن نال ون کے مقابلہ بھی کر۔ حضرت گواہ ونجو اسیر مکھن لگا اشہد اللہ الہ، سارے ساتھی اچھی آواز نال پڑھ دے ہو اللہ کرے خاتمہ کلمے تے ہو ونجے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسیرم ایمان قبول کر لے ہن بن دشمن نال مقابلہ کر، کلمہ تا میں بھی پڑھے کلمہ تساں بھی پڑھے، ایماندار تساں بھی ہو تے ایماندار میں بھی ہاں، مسلمان تساں بھی ہو تے مسلمان میں بھی ہاں، اسے مسلمان خالی نہیں ہویا، خالی ایماندار نہیں بنا، آمنہ دلال دا صحابی بھی نال بن گیا، صحابی آہا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تمسن النار مسلمہ، آپ نے فرمایا جہنم دی بات نیڑے بھی نہیں آنی، مسلمان بندے دے کیڑا مسلمان بندہ رانی او رام رانی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے صحابی نے میں آمنہ دلال نو دیکھے اس سے بھی جہنم دی بھاں حرام ہے، تے جیرے ایماندار میرے صحابی نو چا دیکھے ان تابی دے بھی جہنم دی بھاں حرام ہے۔ اب نے ہون جا مقابلہ کر
قبیلے دے کول پہنچا. صبر صبر بھائی صبر صبر اتھے رک مان. قبیلے دے بندے آکھن لگے ارجے اسیرم واپس چلا ون گھاری چ. کیوں بھائی کیا گل ہے؟ قوم دے بندے آکھن لگے انا لا نستعین بمشرکین. اسیرم واپس چلا ون تو شرک دے اندر مبتلا ہے تے جیڑا بندہ شرکی چوے اساں اس تو امداد نے لمنا چاہدے. اکھیاں جو ہنجو تارے آکھن لگا قبیلے لیو مینوں نیڑے آمن دیو میں شرک تو توبہ کر کے آندا پیاں ایمان قبول کر کے آندا پیاں. حضور سائیں دا صحابی بن کے ایماندار بن کے آندا. قبیلے لے آکھن لگے سڈے ہاں نال لگا. اللہ دی شان. دشمن نال مقابلہ شروع ہوئے. 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے احد دے میدان وچ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ آئی جنگ ختم ہون تو بعد سارے میدان دا چکر لینے ہونے ہن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چکر بدل لینے ہن پتہ تک رہا زخمی کون ہوئے تے شہید کون ہوئے. ایک لاش تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تے فرمایا اللہ اکبر. کیوں حضرت یہ کون ہے؟ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ اسیرے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل قلیلا وعجر کثیرا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا وہ اسیرمی نے تھوڑی دیر پہلے کلمہ پڑھ کے ایمان قبول کیتا ہس دشمن نال مقابلہ کریں دے شہید تھی گیا. عمل تباؤں تھوڑا کیتے لیکن اللہ نے بہوں بڑے اجر و ثواب نال مالا مال کر چھوڑے. اگلی گل دھیان نال سننی ہے دل دے دروازے کھولو. حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام تے سوال کرنے ہونے ہیں. صحابہ کرام جی جی حضرت ابو ہریرہ پوچھ دیا نو کیڑا بندہ ہے یہ ہیک بھی نماز نہیں پڑھی ہیک بھی رمضان دا روزہ نہیں رکھا قرآن پاک کی ہیک آیت کی تلاوت بھی نہیں کیتی ہیک عمرہ نہیں کیتا ہیک بھی حج نہیں کیتا ہیک اوابین توابین نہیں پڑھی ہیک بھی تہجد دی نماز دیا 2 رکعتاں نہیں پڑھیاں لیکن بہشت برین دا وارث بن گیا. او کون ہے؟ صحابہ کرام حیران ہوئے نے. نماز فرضی نہیں رمضان دا فرضی روزہ نہیں عمرہ نہیں حج نہیں قرآن پاک دی کسی ایک آیت دی تلاوت نہیں اوابین توابین تہجد دیا نفلیں اشراق دی چاشت نہیں تے جنت دا وارث بن گیا. حضرت ابو ہریرہ آپ تے دسو کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمیندے اے حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کلمہ پڑھا ایمان قبول کیتا لا دے با شہادت دی موت نصیب تھی گئی. نیک عمل کوئی بھی نہیں کر سکا اس تو علاوہ تے اللہ کریم نے جنت دا وارث بنا چھوڑا. سب تو بہترین دن او ہے جیڑے دن انسان ایمان نال دنیا تو ٹر گیا. ایک دوست میں نو آکھن لگا غور کرے حضرت میں کعبے شریف وچ ویکھا ایک بندہ دھاڑا مار مار روندا بیٹھا. میں اون دے موڑے تے ہاتھ منج رکھا. میں کہ بھائی جان باقی بھی رومن والے بڑے تو عجیب روندا بیٹھا ہے. بندے دی طبیعت سنبھلی مینوں آکھن لگا میرا بڑا بھائی بیمار آئی ہائی بھی ایماندار موحد توحیدیو ایماندار موحد ای بندہ رومن والا آکھن لگا 10-15 سال بیمار رہیا منجھے تے علاج کرا کرا سا تھک گئے امیر آدمیوں سے آرام نہ آیا اللہ سید نہ دیتی. ایک دن میں نے بھائی آکھن لگا بڑا قرآن پاک چاہ گھنا کنس سے الماری قرآن پاک آئی میں چاہ کے گھنایا
مینوں بیمار بھائی آکھا میرے سینے تے رکھ، میں قرآن دے سینے تے رکھا ہے تے لیٹا ہویا ہی چار پائی تے قرآن نو ہاتھ نال چاہیے میں پکڑس، آکھن لگا جڑے اللہ مینوں صحت نہیں دیتی میں اللہ نو ہی نہ منے دا، اللہ دے قرآن نو ہی نہ منے دا۔ اے لفظ آکھن تے روح نکل گئی ہے۔ اگلی گل سنو، اے لفظ آکھن میں اللہ نو ہی نہ منے دا، جے اللہ مینوں صحت نہیں دیتی میں اللہ دے قرآن نو ہی نہ منے دا، اے لفظ آکھن تے روح نکل گئی ہے۔ روندا آکھے تاں بیٹھا کعبے شریف دے سامنے، زندگی ایمان تے گزری گئی، موت تو پہلے کفریہ کلمے آکھ کے مویا ہے۔ میں ان دے واسطے بخشش دی دعا ہی نہ کر سکتا۔ نہ کوئی ریا تے نہ کوئی راسی، ہکے رنگ تے جاری، نہ کوئی ریا تے نہ کوئی راسی، ہکے رنگ تے جاری، راتی سونے غفلت دے وچ ایویں کردے ظلم آزاری، اچن چیچ پروانہ پوسی یکدم موت آمنیے، اچن چیچ پروانہ پوسی اتے ہوسیا ترت تیاری، غلام حیدر لٹے ڈوئے جہانی جہدی چھے کر گئی ہے ماری۔ سب تو بہترین دن جڑے دن ایمان نال بندہ دنیا تو ٹر ونجے، دو گلاں میں عرض کر چھوڑیاں، ایک گل ادھار رہ گئی جو سب تو چنگا عمل ابن عباس فرمایا آئی رضی اللہ عنہ نماز ہے، حضرت علی فرمایا میری رائے ہو رہے، زندگی باقی ملاقات باقی، آخر دعوانا ان الحمدللہ۔